ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين
الآخرين والحمد لله رب العالمين. جملائے سر آخری اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، مجھے چہروں سے زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، مجھے چہروں سے زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ قدم قدم پہ برکتے نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، وہاں رات آج تک جہاں نظر نہیں پڑی، وہاں رات آج تک جہاں نظر نہیں پڑی، وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ بالخصوص معزز و محترم علماء کرام، رات کے خطیب صاحب، کیونکہ آپ سب لوگ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اگر جتنا کہا جائے وہ کم ہے، اس لیے دنیا میں محفلیں بہت سجتی ہیں، بہت محفلیں سجتی ہیں، مگر یہ جو محفل سجی ہے اس کا انداز باقی محفلوں سے کچھ زیادہ ہی انوکھا ہے۔ ایک تو یہ کہ خود ماہ رمضان المبارک، اور دوسرا نسبت قرآن، اور تیسری لیلۃ القدر، یہ تمام تر چیزیں ایک ہی محفل میں جمع ہو گئی ہیں۔ یقیناً یہ محفل اتنی مبارکباد کی مستحق ہے جو ہمارے سوچوں سے باہر ہے، اور اس محفل کی اللہ کے ہاں قدر و قیمت کیا ہے انشاءاللہ عزیز وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ یہ دنیا کی محفلوں کی طرح محفل نہیں ہے، رب تعالیٰ کی پروردگار عالم کے ہاں اس محفل کی
قدردانی کتنی ہے، مقام کتنا ہے، شان کتنی ہے، وہ تو یا تعالیٰ خود ہی جانتے ہیں، یا رب جانتے ہیں، یا شاید آپ جانتے ہیں۔ یہ محفل بڑی عظیم ہے، اور اس کی عظمت قرآن کے اس کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے اور بھی عظیم ہوگی۔ آپ نے مجھ سے پہلے سنا سرکار مدینہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سنی، آپ کے خطیب صاحب ہی آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، یہ کتاب قرآن مجید وہ ہے جو انسانیت کو بلند مقام پر پہنچانے والی ہے۔ شرط یہ ہے اس کے لیے، اس کو اپنے سینے سے لگا لو، اپنے کانوں میں بسا لو، اور صحابہ اس کامیابی کی عظیم ترین منظروں سے فائد کس طرح ہوئے؟ آسمان سے آئی ہوئی مخلوق نہیں صحابہ، ہماری طرح انسان تھے، مگر اتنا مقام کس طرح ملا؟ اونٹ چڑھانے والے امیر المومنین بن جائے، جس کو اونٹ چڑھانا آئے وہ زمانے کا خلیفہ بن جائے، یہ وہ ہے جو قرآن کو اپنے دامن میں لے لیا۔ آج بھی یہ قرآن وہی ہے اور اس کی تاثیر بھی اسی طرح ہے۔ بہرحال اگر آپ بلند آواز سے، پیار سے، محبت سے، شوق سے، عبادت کی نیت سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے، بس ایک منٹ باقی وقت مٹھائی ذکر اللہ ہے، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ میں اسی سبحان اللہ کی اوپر دو تین باتیں عرض کرنے والا ہوں کہ سبحان اللہ اللہ کے ہاں کیا مقام رکھتی ہے اور یہ اتنا عظیم ہے۔ سرکار مدینہ سرور عالم محمد رسول اللہ الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر سے روانہ ہوئے، معراج کے سفر سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے آسمانوں پہ پہنچ گئے، آسمانوں کی بلندیوں پہ پہنچ گئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فرشتہ مل گیا آسمانوں پہ، عرض کرنے لگا محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے محبت کی بڑی شوق تھی، بڑی لگن تھی، آج تو بھی پوری ہو گئی۔ اللہ کے محبوب آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں کون سا فرشتہ ہوں، مجھے رب تعالیٰ نے کیا انعام دیا ہوا ہے، کس سے نوازا ہوا ہے۔ فرمایا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رب تعالیٰ نے اتنا علم دیا ہوا ہے، اتنے علم سے نوازا ہے، اگر میں دریا کے قطروں کو بھی گننا چاہوں تو میں گن سکتا ہوں، اور پہاڑ کے ذرات کو گننا چاہوں تو میں گن سکتا ہوں، مگر محبوب اللہ کے لاڈلے رسول ایک بات ایسی ہے جو میرے علم سے بھی بالا تر ہے، جو میرے علم سے بھی زیادہ دور ہے، جو میرے علم میں بھی اس کا کوئی ارادہ نہیں،
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں اور فرشتے بتا دینا وہ کون سی بات ہے۔ فرشتے نے کہا اللہ کے محبوب جب روح زمین کے اوپر کسی مقام پہ کسی جگہ پہ آپ کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ کے محبوب کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ کا کلام بیان کیا جاتا ہے، قال اللہ اور قال رسول کی بات ہوتی ہے، محمد عربی کی تعریف ہوتی ہے، صرف رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے محفل کو سجایا جاتا ہے، محفل کو بنایا جاتا ہے۔ فرمایا محبوب اس محفل کے اوپر ان لوگوں کو کیا ملنے والا ہے یہ میں بھی نہیں جانتا ہوں، میں بھی نہیں جانتا ہوں کتنا اجر و ثواب ملنے والا ہے، کیا کچھ ملنے والا ہے، یہ میرے علم سے بھی بالاتر ہے۔ یہ محفل جو سجی ہوئی ہے، فرمایا اس محفل کی قدر یا تو پوچھ لو رب سے یا شاہ عرب سے۔ سبحان اللہ، معمولی بات نہیں ہے یہ محفل، معمولی نہیں ہے، دنیا کی محفلوں کی طرح نہیں ہے۔ اگر ایڈوانس میں سبحان اللہ کے دو، اس سے بھی زیادہ اچھی بات تمہیں سنانے لگا ہوں، بآواز بلند پیار و محبت کے ساتھ سب کے دو۔ سرکار مدینہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میدان حشر کے اندر ساری مخلوقات جمع ہوگی، رب العالمین ایک بندے کو بلائیں گے، اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال رکھ دیں گے اور اپنے بندے سے کہیں گے میرے بندے اس نامہ اعمال کو کھول کے دے، اسے پڑھ صحیح کر کے اس میں کوئی نیکی فرشتوں نے جو لکھی نہ ہو باقی رہ گئی ہے، کوئی چھوٹی سی چھوٹی نیکی بڑی سے بڑی نیکی کوئی ایسی تو نہیں جو فرشتوں سے رہ گئی ہو۔ نامہ اعمال کو دیکھ لے، وہ بندہ نامہ اعمال کو دیکھ کے کہے گا ربا کوئی ایسی نہیں الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ جو اس میں پوشیدہ ہو، چھوٹی سی چھوٹی بات بھی درج کی ہوئی ہے اور بڑی سی بڑی بات بھی اس میں درج کی ہوئی ہے، ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ رب العالمین فرمائیں گے میرے بندے ذرا ٹھہر جا، میں تمہیں بتانے لگا ہوں، میں تمہیں بتانے لگا ہوں، ایک وہ نیکی ہے، ایک وہ عمل ہے جو تیرے علم میں بھی نہیں اور فرشتوں کے علم میں بھی نہیں، مگر وہ میرے پاس موجود ہے، میرے پاس موجود ہے۔ اور حیران کے کہے گا وہ کون سی نیکی ہے، وہ کون سی ایسی بات ہے جو میرے علم میں نہیں، میرے ارادے میں بھی نہیں، فرشتے بھی بھول گئے، ربا وہ کون سی ہے۔ رب العالمین اپنے بندے کو ایک کنزی تھمائیں گے، ایک چھوٹی سی پرچی دے دیں گے، لے لو میرے بندے، یا اللہ یہ کیا ہے، وہ دیکھے گا اس میں لکھا ہوا کیا ہے، سبحان اللہ۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ سبحان اللہ۔ دیکھ لو سبحان اللہ کی قیمت، یہ تو وہاں پتہ چلے گا کہ سبحان اللہ کتنا عظیم کلمہ ہے۔ بندہ عرض کرے گا یا اللہ یہ کیا ہے، رب العالمین فرمائیں گے میرے بندے تو رات کو سو رہا تھا، رات کی گہرائی میں مزے کی نیند سو رہا تھا، تو مزے سے آرام سے لیٹا ہوا تھا، نیند تجھ پہ چھا رہی تھی، اچانک تو نے نیند کے عملے میں کروٹ بدلی اور کروٹ بدلتے ہوئے تیری زبان سے نکلا سبحان اللہ۔ اور یہ وہ سبحان اللہ ہے جس کا تجھے بھی علم نہیں ہے،
اور اس میں بھی نہیں ہے، یہ میں رب العالمین کے پاس محفوظ ہے۔ آج تمہارے اعمال میں یہ بھی جمع کر دیا جائے گا۔ اور آگے چل کے ایک بات اور سبحان اللہ پہ کہوں گا، پھر آگے چلتا ہوں۔ اگر آپ پیار و محبت سے چھوٹے بھی بڑے بھی جوان بھی بزرگ بھی اس طریقے سے سبحان اللہ کہہ دے کہ رب العالمین اپنی رضا کا اعلان کر دے۔ آخری بات سبحان اللہ کہ سبحان اللہ کتنا عظیم جملہ ہے۔ قیامت کے دن رب العالمین حساب و کتاب ہو جانے کے بعد جنتی جنت میں چلے جائیں گے، فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ ادنا جنتی ہے، یہ اعلیٰ جنتی، یہ اس سے اعلیٰ جنتی اپنے اپنے مقام کے اوپر جنتی جنت میں چلے جائیں گے۔ ادنا جنتی جو سب سے نیچے ہے وہ جب جنت میں جائے گا بہت خوش و خرم ہوگا، اپنے نوکروں چاچروں غلاموں کو دیکھ کے بہت خوش ہوگا، یوں محسوس کرے گا کہ رب العالمین نے جو مجھے دیا ہے اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیا۔ مگر تھوڑی دیر گزرنے کے بعد ایک خوشبو چلے گی، مشک و عنبر کی ایک خوشبو دے گی، اور یہ جنتی پریشان ہو کے اپنے خدام سے کہے گا، او میرے خادموں، او میرے غلمانوں، مجھے یہ تو بتاؤ کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ اتنی عزیز اتنی لذیذ عمدہ خوشبو جو میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں کہاں سے آ رہی ہے؟ نوکر جواب دیں گے، آقا یہ خوشبو اوپر والے جنتی نے کروٹ بدلی ہے، اور اس کے کروٹ بدلنے کی وجہ سے جو خوشبو ملتی ہے یہ وہ ہے۔ یہ جنتی پریشان ہو کر اپنے غلام سے پوچھے گا، نوکروں سے پوچھے گا، بتاؤ تو صحیح مجھے یہ جو جنتی ہے، یہ جو اوپر والا جنتی ہے، اس نے کون سا ایسا انوکھا عمل کیا، کون سا ایسا کام کیا جس کی وجہ سے اس کو یہ مقام مل گیا، جس کی وجہ سے اس کو یہ اعلیٰ مقام مل گیا؟ نوکر کہیں گے، آقا اور کچھ بھی دنیا میں نہیں کیا، صرف ایک کام کیا ہے، دنیا میں آپ سے ایک مرتبہ زیادہ سبحان اللہ کے دی، ایک مرتبہ سبحان اللہ کے دی، کیا ملنے والا ہے؟ سوچ لو ذرا، بڑی عظیم محفل ہے۔ محفل کی قدردانی کی جائے، حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس محفل کے اندر، قرآن کی محفل کے اندر آنے والے ان سب کو رب تعالیٰ اعلان کر دیتا ہے میں نے بخش دیا۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی ایسا ہوتا ہے جو اپنے غرض سے اپنے کام سے آ کے اس محفل میں بیٹھ جاتا ہے، محفل میں کسی آدمی سے اس کا کام ہوتا ہے، محفل کے ختم ہونے تک وہ بیٹھا رہتا ہے اپنی غرض سے، قرآن کے لیے، قرآن کی وجہ سے نہیں، محفل کے لیے نہیں، اپنی کام سے آیا ہوا اور پھنس گیا۔ رب العالمین فرماتے ہیں میں نے ان کی مدد سے انہیں بھی معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تمہارا ایک نسبت اور بھی یاد آ گئی، آپ کے نبی صاحب کہہ رہے تھے اللہ ان کے علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے کہ 12 بچوں نے ناظرہ قبول کیا ہے، 12 بچوں نے ناظرہ مکمل کیا ہے۔ عظیم لوگ ہیں یہ، کائنات کے اندر عظیم لوگ ہیں یہ۔ آج یہ ناظرہ پڑھنے والے، کل کا یہ حفظ کرنے والا ہے، کل کا حفظ کرنے والا اگلے دن کا عالم دین ہے، اور کیا جانو حافظ قرآن کا مقام کیا ہے اور عالم دین کی شان کیا ہے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، انہی کے اوپر عرض کر دیتا ہوں۔ ایک آدمی موت میں گرفتار تھا، نزع کی حالت میں
دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب تھا۔ نزا کی حالت میں دنیا سے رخصت ہونے کے لیے تیار اس آدمی نے جب دیکھا کہ میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، اس کی بیوی حاملہ تھی، اس نے اپنے جاتے ہوئے دنیا سے اپنی بیوی کو وصیت کی، فرمایا میں تو دنیا سے جا رہا ہوں اور آپ کے پاس جو میری امانت ہے، اگر یہ بچہ ہوا اس کو حافظ قرآن بنانا، اس کو حافظ قرآن بنانا، اسی کی وصیت کے مطابق رب العالمین کا کرنا ایسا ہوا۔ اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اسے اللہ نے بیٹا عطا کیا، اسی طریقے کے مطابق جس طرح وصیت کی تھی شوہر نے، بیوی نے بچے کو جب چلنے کے قابل ہوا، بولنے کے قابل ہوا، مسجد میں لے گئے، قاری صاحب بچے کو لے آئی ہوں، اس کو حافظ قرآن بنانا ہے۔ قاری صاحب نے بتایا، فرمایا پڑھو بچے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا پڑھو بچے، بچے نے پڑھ لیا۔ اسی رات کو اس بیوی کو اپنے شوہر کا رات کو خواب میں دیدار ہوا۔ یہ عورت پوچھتی اپنے شوہر سے، میاں بتانا تیرے ساتھ رب نے کیا کیا، تیرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ شوہر کہنے لگا بیوی پہلے تو بڑی تکلیف میں تھا، بڑی مصیبتوں میں، بڑے عذاب میں چکرا ہوا تھا، مگر آج جا کے مجھ سے رب تعالیٰ نے سارے عذابوں کو دور کر دیا۔ کیا وجہ ہے میاں، کس وجہ سے مجھے معاملہ پیش آ گیا؟ فرمایا رب العالمین نے کہہ دیا فرشتوں سے، اور میرے فرشتوں یہ ننھا منا بچہ، یہ پیارا سا بچہ، معصوم بچہ جب اپنی زبان پہ میرے نام کو لیتا ہے مجھے شرم آتی ہے، میں اس کے باپ کو عذاب میں رکھوں۔ کتنا کریم رب ہے، کتنا کریم رب ہے، ایک بسم اللہ پڑھنے پہ سارے عذاب کو دور کر دیا، کتنا مہربان ہے۔ اگر پھر بھی اس کے اثر سے ہم دور